السلام علیکم ناظرین، پبلک ویو کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ رضوان نسیم مناز۔ آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں بہت اہم ٹاپک ہے، اس لیے کہ جس میں نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اس لیے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے ان کو یہ مطلب جسے کہتے ہیں جہاں پہ ان کو فیسلٹیز ملے، وہ اس پہ ہم بات کریں گے۔ ہم کس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں؟ ہائی پروفائل مطلب گیسٹ ہاؤس، فلیٹس اور افائشی کے اڈے، جدھر جانے کے لیے کسی کو کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ نوجوان ہے، لڑکی ہے، لڑکا ہے، بابا ہے، جو لوگ جا سکتے ہیں وہاں پہ وہ جا کے عیاشی کرتے ہیں، ڈرگس لیتے ہیں۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ سارے لوگوں کو پتہ ہے اس کے حوالے سے، اس کے بارے میں، اس لیے کہ میں خود جرنلسٹ ہوں، میں خود رپورٹنگ کرتا ہوں اس کے حوالے سے، اور میں نے اس پہ بہت کم ایکشن ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں سپا کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، بیوٹی پارلرز کی بات کر رہا ہوں، بیوٹی پارلرز کی مد میں افاشی کا اڈے اندر بنائے گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کیفے خاص کر کے جہاں پہ شیشہ لوگ پیتے ہیں، وہاں پہ ینگ لڑکیاں، اچھی فیملی کی لڑکیاں اور فیملیز آتی ہیں وہاں پہ، ڈرگز لیتی ہیں اور کیفے میں بیٹھتی ہیں۔ سپا میں آپ جائیں، آپ کو A to Z ہر چیز ملے گی، جس میں بیریا ٹاؤن اس ٹائم پہلے نمبر پہ آ رہا ہے۔ ریڈ لائٹ ایریا بن چکا ہے، نو گو ایریا ہے، جہاں پہ فیملی بہت جو شریف فیملی ہے، شریف لوگ ہیں، بڑی مشکل سے جاتے ہیں اور ان کو وہاں پہ شرم آتی جاتے ہوئے، اس لیے کہ وہ بالکل ایک بہت بڑا مطلب سپا بن چکا ہے، کرائم کا مطلب سپاٹ سمجھ لیں کہ وہ کرائم کا سپاٹ ہے، ٹھیک ہے نا، فحاشی کا سپاٹ ہے۔ اس میں مطلب پورا اسلام آباد بھی آپ کا آتا ہے۔ F7 کو آپ لے لیں، بیوٹی پارلر کی مد میں کیا چل رہا ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، سر عام چل رہا ہے۔ اس کے لیے کوئی قانون انہوں نے نہیں بنایا، اور AC صاحبان سے پوچھ لیں، DC صاحبان سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا، ان کے کوئی نہ کوئی لنکس نکل آتے ہیں۔ صحافیوں سے پوچھ لیں آپ، ان کے کوئی نہ کوئی لنکس نکل آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور صحافی خاص کر کے ان پہ ریڈس نہیں ہونے دیتے، ٹھیک ہے نا۔ اب F7 کی بات کی، F6 کی بات کی، F8 کی بات کی، E11 کی بات کی، یہاں پہ آپ کو آرام سے اپنی عیاشی کے لیے آپ کو وہاں پہ چرس بھی مل جائے گی، آپ کو شراب بھی مل جائے گی، آپ کو آئس بھی مل جائے گی، آپ کو پلز بھی مل جائے گی، اور ہم اس کو کس طرح روکیں گے، اس پہ آج ہم بات کریں گے۔ ہم آ جاتے ہیں بیریا ٹاؤن کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ وہاں پہ پولیس کی گشت بھی ہے، لیکن پولیس بھی اس کرائم میں اتنی شامل ہے جتنا وہ کرائم کر رہے ہیں۔ ان کو پکڑتے تو ہیں، لیکن ان سے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ DC کا کام ہے، AC کا کام ہے، جو علاقے کا AC ہے یا مسٹریٹ ہے۔ اب آپ ان کو کال کریں گے جی ہمارے ساتھ مل کے ریڈ کریں یا پولیس کے ساتھ مل کر ریڈ کریں، لیکن وہ ایوائڈ کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے سننے میں آیا، جو ہمارے رپورٹر کی رپورٹس ہیں، کہ اگر AC یا مسٹریٹ ان کو بند کرتا ہے یا بند کرنے کی کوشش کرتا ہے، کہ اس میں بہت سارے صحافی ان کی پش پنائی کرتے ہیں، اور میرا خیال ہے بہت دکھ کی بات ہے اس حوالے سے، اس لیے کہ آپ کسی تھانے میں چلے جائیں، کسی AC کے پاس چلے جائیں کہ آپ اس پہ ریڈ کیوں نہیں کرتے۔ ایک AC صاحب تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، یہاں سے ٹرانسفر ہو گئے ہیں، انہوں نے آتے سار بہت سارے سپا اور یہ بیوٹی پارلر اور جہاں پہ عیاشی ہوتی تھی بند کرائے، اور بہت سارے صحافیوں نے جو اپنے آپ کو سینئر جرنلسٹ کہتے ہیں، انہوں نے اس کے خلاف خبریں لگانا شروع کر دیں۔ تو AC صاحب بہت ڈسہارڈ ہوئے، بہت ہی ڈسہارڈ ہوئے، ان سے میری بڑی لمبی گفتگو بھی ہوئی اور بات چیت ہوئی اس حوالے سے۔ پھر ہم لے لیتے ہیں پولیس، اس کا تھانہ جو لگتا ہے، اس کو بیریا ٹاؤن کو، فیز 4 کو لوئی بیر تھانہ لگتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں آدھی پولیس میرا خیال میں ان اڈوں کے ساتھ جہاں پہ فحاشی چلتی ہے ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور اندر سے ہی جب کوئی ان پہ ریڈ کرنے جاتا ہے یا ان کو بند کرنا چاہتا ہے یا یہ گن کو بند کرنا چاہتا ہے، تو اندر سے وہ رپورٹ دے دیتے ہیں، خبر دے دیتے ہیں اس سپا کو جہاں پہ عیاشی کا اڈا ہوتا ہے، کر رہے ہوتے ہیں، ادھر فون چلے جاتا ہے، وہ اسے پہلے جا کے بند کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا میں گورنمنٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں، اور یہ ملک ریاض صاحب کا بنایا ہوا بیریا ٹاؤن ہے،
ٹھیک ہے نا، پورے پاکستان میں بدنام ہے، اور لوگ دور دور سے یہاں پہ آتے ہیں عیاشی کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے، اس لیے کہ نام اوپر بیوٹی پارلر ہے، نیچے سپا ہے، سپا میں حالانکہ ان کے پاس کوئی این او سی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، ان پہ سخت سے سخت کارروائی کی جائے۔ ہاں، بیوٹی پارلر وہاں پہ چل رہے ہیں F7 میں، بیریا ٹاؤن میں، F6 F8 E7 E11 جہاں جہاں پہ بھی ہیں، ان کے پاس پراپر ان کو لائسنس دیا جائے، جنہوں نے اس کا کورس کیا ہو، جن کے پاس ڈگری ہو، تاکہ وہ بیوٹی پارلر کو کھول سکیں، نہ کہ وہاں پہ فحاشی کر سکیں۔ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پبلک ویو پروگرام میں دوبارہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں ناظرین۔ کرائم کی بات ہو رہی تھی، بیریا ٹاؤن کی بات ہو رہی تھی، اسلام آباد کی بات ہو رہی تھی، پنڈی کی بات ہو رہی تھی۔ جس سے بھی آپ بات کرو وہ ہاتھ کھڑے کرتا ہے، وہ سائڈ پہ بات نہیں کرتا۔ تو اس کرائم کو روکے گا کون؟ ایک جگہ ہم بیٹھے ہوتے، گیٹ ٹوگیدر چل رہی تھی ہماری آپس میں، تو پاکستان کا جو سب سے بڑا کرائم شو ہے وہ سب آپ لوگ جانتے ہیں ناظرین، اس کے حوالے سے بات کی گئی۔ دوستوں نے کہا کہ ہم نے یہ بات کی ہے، جس کا پروگرام ہٹ بھی ہے اور پاکستان میں دیکھا بھی جاتا ہے، اور کرائم کا بڑا شو ہے، بڑا شو کرتا ہے۔ ایویڈنس کے ساتھ بات کی انہوں نے کہ یہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے بیریا ٹاؤن میں اور اسلام آباد میں یہ فحاشی کے اڈے ہیں اور سر عام اڈے ہیں، تو اس پہ ہم سٹوری کرتے ہیں اور اس پہ کام کرتے ہیں۔ جو بگ شو کرائم کرنے والا ہے اس نے کہا کہ ہم اس پہ کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ ادارہ اس پہ کام نہیں کرنے دیتا، اور ہمیں ان کی مدد سے ہمیں کروڑوں کے کمرشلز ملتے ہیں، اور جس سے ہمارا چینل چلتا ہے۔ اگر ہم صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، تو میرے خیال میں کرائم کو روکنا چاہیے، اور صحافیوں کا کام ہی ہے نشاندہی کرنا اور اس کرائم کو روکنا۔ جب اتنا بڑا ادارہ انکار کر رہا ہے تو آپ دوسرے چھوٹے صحافیوں کی یا چھوٹے چینلز کی کیا بات کریں گے؟ اب ہم آ جاتے ہیں قانون کی طرف۔ قانون جس طرح لوئی بیر کی ہم بات کرتے ہیں، لوئی بیر تھانے کی بات کرتے ہیں، اس کو بیریا ٹاؤن لگتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان میں سے بھی بہت سارے پولیس ان فحاشی کے اڈوں کے ساتھ ان کا لنک ہے اور بھتا لیتے ہیں۔ اسلام آباد آ جائیں آپ، اسی طرح F7 8 جتنے بھی تھانے ہیں، ان کا ایک محرر یا ASI حوالدار یا سب انسپیکٹر ان فحاشی کے اڈوں کے ساتھ ملا ہوتا ہے، جہاں پہ منشیات فروش ہوتی ہے، پلز چل رہی ہوتی ہے، اور فلیٹس جو سے مطلب کرائے پہ لیے جاتے ہیں فحاشی کے لیے۔ نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ ان پولیس والوں کا، ان صحافیوں کا بھی نام لیں گے جو بھتہ لیتے ہیں۔ ابھی مجھے بڑا افسوس ہوا اس چیز پہ، اور بڑا دکھ ہوا اس چیز پہ کہ جو ہمارے IG اسلام آباد ہیں، یا تو ان کو اس حوالے سے پتہ ہی نہیں ہے، اگر پتہ ہے تو وہ سوئے ہوئے ہیں اس حوالے سے۔ DIG صاحب بھی میرے خیال میں اگر ان کے نوٹس میں ہے، اگر ان کے نوٹس میں نہیں ہے، اگر نوٹس میں ہے تو ان کو کارروائی کرنا چاہیے، اگر نوٹس میں نہیں ہے تو ہم بتائیں گے آپ کو کہ یہ جرائم کس کس جگہ اور کس کس سیکٹر اور کس کس فلیٹ میں ہوتا ہے۔ اور SSP آپریشن، ٹھیک ہے نا، ان کو اگر نہیں پتہ، اگر آپ لوگوں کو نہیں پتہ، اس لیے کہ IG صاحب پورے اسلام آباد کو دیکھتے ہیں، اگر ان کے نالج میں نہیں ہے، IG صاحب اگر آپ کے نالج میں نہیں ہے، آپ ہم سے رابطہ کریں۔ اگر آپ کے جو افسران ہیں نااہل ہیں، پتہ ہونے کے باوجود کارروائی نہیں کر رہے، مطلب یہ سوالیہ نشان ہے، اور بڑا دکھ ہوتا ہے مجھے دیکھ کے
کہ یار ہائی پیمانے پہ کرائم ہو رہا ہے، ہائی پیمانے پہ جرائم ہو رہے ہیں، ہائی پیمانے پہ لڑکیاں لڑکے خراب ہو رہے ہیں، ان کو کون روکے گا؟ اگر آئی جی صاحب آپ کے نالج میں نہیں ہے، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، کہ آپ ہم سے رابطہ کریں، آپ اپنے پولیس کی ڈیوٹی ہمارے ساتھ لگائیں تاکہ ہم جائیں، آپ کو پن پوائنٹ کریں کہ کہاں کہاں کدھر کدھر کس کس جگہ کس کس فلیٹ کس کس کوٹھی میں فحاشی چل رہی ہے۔ اور اگر قانون خاموش رہے گا تو پھر یہ کرائم کو کون روکے گا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اور جتنے بھی آپ کے متعلقہ تھانوں کے ایس ایچ اوز ہیں، ایس پیز ہیں، ڈی ایس پیز ہیں، کیا ان کو کوئی نہیں پتا؟ وہ صرف پی ایس پی کر کے آ کے سیٹ سنبھالتے ہیں اور بیٹھ کے آرڈر دیتے رہتے ہیں۔ جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ کرتے نہیں ہیں، جہاں پہ کرائم سارے عام ہو رہا ہے۔ اور بہت سارے پولیس والے اس میں شامل بھی ہیں، وہاں پہ جا کے مساج بھی کراتے ہیں۔ ان کا بھی ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سی پولیس، کون کون سی پولیس والے، کون کون سے افسر وہاں پہ جاتے ہیں۔ لیکن نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ ہم اس کو اوپن بھی کریں گے اور بتائیں گے بھی۔ اور میرے خیال میں کہ اتنا بڑا ایریا بھی نہیں ہے جہاں پہ کرائم نہ روکا جائے۔ چھوٹی سی جگہ ہے، بحریہ ٹاؤن بھی چھوٹی سی جگہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دور دور سے لوگ بحریہ ٹاؤن میں آتے ہیں، دور دور سٹی کے لوگ، گاؤں کے لوگ آتے ہیں۔ پورے پاکستان میں یہ مشہور ہے کہ یہ ریڈ لائٹ ایریا ہے، یہاں پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی، ایون کہ نشے کی جو چیز بھی ہے، پلس لے لیں وہ بھی آپ کو مل جائے گی، ہیروئن آپ کو مل جائے گی، چرس آپ کو مل جائے گی، شراب آپ کو مل جائے گی۔ یہ جو پولیس والے گشت کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کس کا ہے؟ ایس ایچ او صاحب کا ہے۔ اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایس ایچ اوز کو کام نہیں کیا جانے دیتا، اس لیے کہ بہت سارے دبنگ ایس ایچ اوز بھی یہاں پہ ڈیوٹی کر رہے ہیں، بہت اچھے پولیس آفیسر بھی ہیں جو اچھی ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن ان کو کام نہیں کرنے دیتے۔ آخر کیا ہے اس کرائم کے پیچھے، اس فحاشی کے اڈے کے پیچھے کون سی ایسی پاور ہے جس کو آپ ختم نہیں کر سکتے؟ بہت افسوس کی بات ہے اور بہت دکھ کی بات ہے کہ ہم سے ایک چھوٹا سا ایریا کرائم سے صاف نہیں ہوتا۔ اگر کرائم پہ ہم بات کر رہے ہیں تو بہت باتیں کر سکتے ہیں، لیکن ہم صرف پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ کرائم جو سر عام ہے، لوگوں کو پتہ ہے۔ بحریہ ٹاؤن لے لیں، F7 F8 F6 جدھر بھی آپ چلے جائیں، کیا ان کے پیچھے ان افسروں کا ہاتھ ہے جو اچھے عہدوں پہ ہیں؟ وہ روکتے ہیں، ان پہ کارروائی نہیں کرنے دیتے، ان پہ پرچے نہیں دینے دیتے۔ اگر پرچے سپوز دیتے بھی ہیں آپ، مطلب اس میں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، اگلے دن وہ چھٹ کے واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے لیے ایک قانون بنایا جائے، یہاں تو ان کو کھلی چھٹی دے دیں تاکہ تمام لوگ پہلے ہی خراب ہیں، پہلے ہی مہنگائی اتنی دیکھ لیں، کرائم کو آپ دیکھ لیں، کرائم کی ریشو کو آپ دیکھ لیں۔ آپ صرف یہ دیکھیں گے وہاں پہ چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی جا کے حقہ پیتی ہیں، بہت کچھ وہاں پہ جا کے ہوتا ہے۔ ان کی طرف دیکھ لیں، ان بچوں کی طرف دیکھ لیں جو تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ چھوٹی سی بریک کے بعد پھر ہم آتے ہیں، پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں۔ پبلک ویو کے پروگرام میں دوبارہ ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ اب ہم اسلام آباد کی سائڈ پہ آ جاتے ہیں کہ اسلام آباد میں سیم یہی پوزیشن ہے کہ ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا ہے، پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، حالانکہ بہت لوگ دعوے کرتے ہیں۔ آئی جی صاحب کو دیکھ لیں، ڈپٹی کمشنر صاحب کو دیکھ لیں، جن کے انڈر یہ پورا اسلام آباد آتا ہے۔ مطلب جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ ساتھ جتنا بھی ایریا لگتا ہے اس میں سارے فحاشی کے اڈے چل رہے ہیں، لیکن ان کو خبر نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا کر رہے ہیں کام۔ ڈی سی صاحب، آپ کے ناک کے نیچے جرائم ہو رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جب ہم نے سروے کیا، جب سروے رپورٹ ہم نے بنائی، موسٹلی لوگوں نے یہ کہا کہ ڈی سی صاحب کے جتنے بھی اہلکار ہیں، جتنے بھی متحد ہیں، وہ ہم سے منتھلی لے کے جاتے ہیں اے سی صاحب کے، ڈی سی صاحب کے نام سے۔ اب مجھے آپ بتائیں، لوگ آپ کو بدنام کر رہے ہیں،
آپ اس کا نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ آپ یہ فحاشی کے اڈے کیوں نہیں بند کراتے؟ پولیس تو منتھلی لیتی ہی لیتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو پورا اسلام آباد آپ کے انڈر آتا ہے، تو آپ کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ یہاں پہ کتنے فحاشی کے اڈے چلتے ہیں. پبلک بہت ساری باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کہ وہ نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس کو بتائیں گے کہ پبلک آپ کے بارے میں کیا کہتی ہے. تو خدا را اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے ڈپٹی کمشنر بنایا ہے تو آپ اس چیز پہ ایکشن لیں. جو بھی بھتے لے رہے ہیں اس میں کوئی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں جرنلسٹ ہے، پولیس ہے، اور کوئی لوگ ہیں، ٹاؤٹس ہیں. اب بہت سارے ٹاؤٹس وہاں پہ کام کرتے ہیں جو پولیس اسٹیشن کے ساتھ ملے ہوتے ہیں، اور آپ کی ڈپٹی کمشنر صاحب آپ کے بندے بھی ان کے ساتھ ملے ہوتے ہیں. جو ان کو متلی نہیں دیتا اس پہ وہ ریڈ کرواتے ہیں. ایسے ہم لوگ فون کریں، آپ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بات کرنے کا ٹائم نہیں ہوتا، تو ہم کس کے پاس جائیں، کس کا دروازہ کھڑکائیں؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جان بوجھ کے خاموش ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، آپ کو نظر کچھ نہیں آ رہا. تو اس کو ہم کس طرح روکیں گے؟ یہ میرا آپ کے لیے سوال ہے، کوشچن ہے آپ کے لیے. اگر کوئی اور انفارمیشن آپ کو چاہیے ہو ڈی سی صاحب، آپ ہمیں اپنے آفس بلا سکتے ہیں. ہم پن پوائنٹ کریں گے ایک چیز کو. جتنے کیفے وہاں پہ چل رہے ہیں، جتنے شیشہ گھر وہاں پہ چل رہے ہیں، جتنے سپا چل رہے ہیں، مطلب چھوٹا سا ایریا ہے اسلام آباد. یہ کوئی کراچی نہیں ہے، کوئی لاہور نہیں ہے، اسلام آباد ہے، کیپٹل ہے. کیپٹل میں اتنی بڑی فحاشی جس میں نوجوان لڑکیاں، لڑکے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، تو ان کو کون روکے گا؟ یہ میرا سوال آپ سے ہے. آئی جی صاحب آپ سے بھی میرا سوال یہی ہے کہ فحاشی کے اڈے کس طرح رکیں گے؟ یہ آپ مجھے بتائیے گا. آپ ہمیں بلائیں اپنے آفس، ہم آنے کے لیے تیار ہیں. میں پھر ایک لفظ دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، جو بھی اس میں انوالو ہے، کوئی بھی کیٹیگری کا بندہ، تو آپ اس پہ کارروائی کریں، ان پہ پرچے دیں، ان کو سیل کروائیں، ایسا قانون لائیں تاکہ یہ دوبارہ فحاشی کے اڈے کھول نہ سکیں. بیوٹی پارلرز کی بات کرتے ہیں. بیوٹی پارلرز میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ نے چیک کیا کہ کون کون سا رجسٹرڈ ہے بیوٹی پارلر؟ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ بیوٹی پارلر کی مد میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ پرسوں کی بات ہے آئی جی صاحب، ڈی سی صاحب، کہ ایک لڑکی بیوٹی پارلر میں گئی. اب دیکھیں کنسیپٹ دیکھیں لوگوں کا کہ بیوٹی پارلر کا جو کنسیپٹ ہے عیاشی ہے، فحاشی ہے. ایک شریف لڑکی بائی برتھ سعودیہ، ٹھیک ہے نا، وہ آئی، اس نے اپنا بیان بھی دیا، اس کا بیان بھی چلا. تو اس کے ساتھ آپ کے پولیس والے نے کیا ظلم کیا؟ حالانکہ وہ کرپٹ بھی نہیں تھی، وہ کوئی دھندا بھی نہیں کرتی تھی، نہ وہ کوئی بیوٹی پارلر چلا رہی تھی، نہ کوئی وہ سپا چلا رہی تھی. وہ اپنا میک اپ کرانے گئی. تو پولیس والوں کو کیا خواب آ گیا کہ یہ لڑکی 2 نمبر ہے؟ اس کا بھی جواب میں آپ سے مانگتا ہوں، پبلک سے مانگتا ہوں کہ یہ ظلم کیوں؟ اس لڑکی پہ تشدد کیوں کیے گیا؟ اس کو ہتھ کڑیاں لگا کے گھسیٹا کیوں گیا؟ اس کو تھانے میں لے کے جا کے مارا کیوں گیا؟ تشدد کیوں کیا گیا؟ اور وہ کون سے پولیس والے ہیں؟ اور پولیس والوں کے پاس کیا اتھارٹی ہے کہ کسی عورت پہ وہ ظلم کریں؟ ایون وہ اچھی نہیں ہے، بری ہے، اس کا فیصلہ تو عدالت کرے گی نا. لیکن آپ لوگوں کے پاس کیا رائٹ ہے؟ آپ کسی عورت کو، کسی خاتون کو گھسیٹ کے تھانے میں لا کے تشدد کریں، پھر اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی بھی کوشش کریں. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ بھی کوشچن سر آپ کے لیے چھوڑے جاتا ہوں. اس کا جواب آپ دیں گے اور پبلک کو آپ جواب دیں گے. اس کے لیے آپ کھلی کچہری کریں آئی جی صاحب، خود جہاں اپنے افسروں کی ڈیوٹی لگائیں، کھلی کچہری کریں ہر علاقے میں، ہر جگہ پہ لوگوں کے مسائل سنیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ لوگ کتنے مجبور ہیں. اور پولیس، جو آپ کی پولیس ہے،
اور کتنا تنگ کرتی ہے غریب لوگوں کے. اب مجھے بتائیں نا اس لڑکی کا کیا قصور تھا جس پہ تشدد کیا. میرا خیال میں جس پولیس والا نے اس پہ تشدد کیا ان کو سروس سے ڈسمس کرنا چاہیے. جیسے پنجاب میں پنڈی میں ابھی ڈسمس کیے 3-4 SHOs. ان کے ساتھ تو بالکل ٹھیک ہوا جو پنڈی والوں کو ڈسمس فرام دا سروس کیا گیا، اس لیے کہ ان کی ریپوٹیشن میرے سروے کے مطابق، پرسنلی میں خود جانتا ہوں ان کو، کہ ان کی جو تھانوں میں کارروائی تھی سوائے پیسوں کے علاوہ وہ بات ہی نہیں کرتے. ٹاپک سے نہ ہٹنا، اسلام آباد اور یہ ہے نا اس ٹاپک پہ. ویسے میں آپ لوگوں کو مثال دے رہا ہوں، جیسے انہوں نے ایکشن لیا SHOs کو ڈسمس کیا، تو آئی جی صاحب آپ بھی دیکھیں جو اس طرح تشدد کرتے ہیں عورتوں پہ، بے گناہ عورتوں پہ، ان کو ڈسمس کیا جائے. ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں سے فحاشی کے اڈے تو ختم نہیں ہوتے، تو آپ کی پولیس غریب لوگوں پہ ظلم کرتی ہے. جس طرح عورت کا میں نے بھی آپ کو بتایا، اس پہ آپ نے کیا ایکشن لیا؟ سسپینڈ کوئی سزا نہیں ہے میں سمجھتا ہوں، ان پہ پراپرلی پرچہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے جرم کیا. یہ ایک چھوٹی سی میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، اس لیے کہ یہ کرنٹ تھی، میں نے آپ کو مثال دی. بہت ساری ایسی چیزیں ہمارے پاس ہیں، بہت ساری سروے ہمارے پاس ایسے ہیں جو میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر سکتا ہوں، بتا سکتا ہوں. لیکن افسوس ہے، دکھ ہوتا ہے کہ یار چھوٹا سا اسلام آباد ہے، چھوٹا سا کیپٹل، اور یہاں پہ فحاشی کے اڈوں کو ختم نہیں کیا جا رہا. آخر کیوں؟ اس کے پیچھے کون سی ایسی قوت ہے جو آپ کو روکتی ہے؟ اس میں بہت سارے نام سیاستدانوں کے بھی آ رہے ہیں، بیوروکریٹس کے بھی آ رہے ہیں جو وہاں پہ جاتے ہیں. لیکن نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. اور میری ریکویسٹ آپ سے ہے آئی جی صاحب اور ڈی سی صاحب، اس پہ ایکشن لیا جائے اور ان کو بند کرایا جائے، تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے تباہی کی طرف جا چکی ہے مزید نہ جائے. چھوٹی سی بریک کے بعد پھر ہم حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم اپنے پروگرام میں کرائم کے حوالے سے، فحاشی کے حوالے سے، منشیات کے حوالے سے پن پوائنٹ کر چکے ہیں، ہر چیز کو بتا چکے ہیں کہ کہاں کہاں پہ کرائم ہے، کہاں کہاں پہ فحاشی کے اڈے ہیں. آئی جی صاحب، ڈپٹی کمشنر صاحب، کمشنر صاحب، پبلک کا جو ویو ہے آپ لوگوں کے حوالے سے کہ اسلام آباد پولیس اور ڈپٹی کمشنر کی وجہ سے ریڈ لائٹ ایریا بنا ہوا ہے، اس لیے کہ یہ ان پہ کام نہیں کر رہے، ان فحاشی کے اڈوں کو ختم نہیں کر رہے. تو ہم نے سارا پن پوائنٹ کر کے بتا دیا آپ کو آئی جی صاحب. ہم نے کئی بار ڈپٹی کمشنر صاحب سے، آئی جی صاحب آپ سے، کمشنر صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن آگے سے دونوں سائڈ سے یہی جواب ملا، تینوں سائڈ سے، کہ صاحب بزی ہیں، صاحب پریس کانفرنس میں ہیں، صاحب کورس میں ہیں، صاحب ادھر گئے ہوئے ہیں، صاحب ادھر گئے ہوئے ہیں. ہمارے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ فحاشی کو روکا جائے اور جرائم کو روکا جائے. اور ہمارا پلیٹ فارم حاضر ہے آپ کے لیے، آپ جب بھی ہمیں بلانا چاہیں. اور ہمارے نمبر بایو پہ بھی چل رہے ہیں، اسکرین پہ بھی چل رہے ہوں گے، آپ ہمیں بلائیں. ہم آپ کو بتا چکے ہیں، لیکن آپ اب پبلک کو بتائیں کہ ایسا نہیں ہے، ہم کرائم کو کنٹرول کر رہے ہیں، یا ہمارے نالج میں ہے یا ہمارے نالج میں نہیں ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک نئے انکشاف کے ساتھ، ایک نئی سٹوری کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.